وہ معاشرہ جس کی بنیاد بانی اسلام سید العالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق نسواں کی اعلیٰ ترین مثال کے طور پہ پیش کیا، وہ معاشرہ جس کے اندر عورت کو بربریت کا شکار کیا جاتا، جہاں پر زندہ بیٹی کو درگور دفن کر دیا جاتا، بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا، داماد بنانا ان کے لیے ایک عیب تھا۔ ایسے میں آپ کے اور میرے نبی جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ اے اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا فرما۔ آج کے معاشرے کی بات اور ہے، جب شعور آ گیا، علم آ گیا، لوگوں میں آگہی آ گئی، لیکن ایسے ماحول میں یہ گفتگو کرنا اور ایسے ماحول میں یہ جملہ ارشاد فرمانا جس ماحول کے اندر بیٹی کو رحمت کی بجائے زحمت سمجھا جاتا ہو، آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو ماں کی صورت میں اولاد کے لیے جنت کا مقام دیا، اچھی بیوی کی صورت میں اس کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا، بیٹی کو بطور رحمت کے پیش کیا اور اس کی پرورش کو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو قیامت کے روز اپنے ساتھ جنت میں یوں رہنے کی بشارت عطا فرمائی۔ لیکن افسوس، مقام صد افسوس کہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، اپنے آپ کو دینی شعار اور دینی پہچان میں ڈھال کے بھی رکھے، لیکن اس کے باوجود اگر بیٹی اپنے حق کا مطالبہ کرے تو اس کے ساتھ ظلم اور بربریت کا سلوک روا رکھا جائے۔ تاریخ کے آئینے کو اگر میں صحیح معنوں میں آپ کے سامنے رکھوں، میرا اپنا مشاہدہ ہے، کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بیٹی کے جنازے میں، بہن کے جنازے میں بھائی اس لیے شریک نہ ہوا کہ اس بیٹی یا اس بہن نے اپنے باپ والی وراثت سے حصہ مانگ لیا تو کہا تمہارا ہمارا آنا جانا مرنا سب کچھ خوشی غمی آج ختم ہو گئی، کیونکہ تم نے بہن نہیں، تم نے ڈین والا معاملہ کیا ہے۔ مقام افسوس یہ ہے اس نے ڈین والا معاملہ نہیں، اے باپ یا اے بھائی تو نے وہ ظلم والا رویہ اختیار کیا ہے، وہ جس زمین کی اور جس جائیداد اور جس وراثت کو تو اس کے لیے ناجائز اور اپنے لیے استحقاق سمجھ رہا ہے، تجھے معلوم ہے کل جب تو دنیا سے جائے گا نہ جانے وہ تیری وراثت کس کے ہاتھوں میں ہوگی۔ مقام صد افسوس آج ہم اس معاشرے اور اس برادری کے رکھ رکھاؤ میں چلے گئے، قرآن کا پیغام بلا دیا۔ آئیے قرآن میرے سامنے ہے، پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیہ مبارکہ 7 کو دیکھیے، اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ یہ قرآن کی آیت اپنے گھروں میں دیکھیے، قرآن کھولیے، جس مسلک سے تعلق ہے اسی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور دیکھیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا للذکر مثل حظ الانثیین، اسی کی اگلی آیت ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ رکھا گیا۔ یاد رکھیے اگر کسی باپ نے اپنے بیٹوں کو تو حصہ دیا اور بیٹی کو محروم رکھا، قیامت کے روز اس کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور اسے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور یاد رکھو اگر کسی بھائی نے اپنی بہن کا حق مار لیا اور اس کو حصہ نہ دیا تو اس کو بھی جواب دینا ہوگا۔ اور آج بدتمیزی یہ ہے، کہتے ہیں جناب وہ بہن یا بیٹی تقاضا ہی نہیں کر رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا کام ہے ایک دفعہ اسے دیں، ہاں جب وہ لے لیں اور اس سے تعلق بھی نہ توڑیں، یہ معاشرے کی یہ بدخوئی بھی ختم کریں، اگر وہ پھر نہ لے تو یہ الگ معاملہ ہے، وگرنہ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ آئیے اس رسم بد کو ختم کیجئے اور عورت کا جو حصہ رب نے قرآن میں مقرر کیا ہے اور ہمارے مصطفیٰ نے دیا ہے اس کو دینے کی کوشش کیجئے۔